بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ یونس اس کی آیت جو ہے آیت نمبر 104 سے 109 تک کا مطالعہ انشاءاللہ کریں گے۔ اور ان آیات میں جو ہمارے سامنے موضوع ہیں مضامین، ان میں بنیادی طور پر تو ایک ہی بڑا اور بیسک مضمون جو ہے آج انشاءاللہ رہے گا، اور وہ شرک جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے کہ شرک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ایک ظلم ہے، اور توحید جو ہے اس کی دعوت اللہ رب العزت نے اور اس کے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو ان آیات میں سب سے پہلی آیت میں شرک اور مشرکین سے برات کا اعلان، اس کا اظہار کرنے کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد عبادت میں جو توحید ہے، یعنی توحید عبادت یا توحید الوہیت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی دعوت دی ہے، اور یکسوئی اختیار کرنا، یہ دین حنیف جس کو کہا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اس کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے۔ اور پھر دلائل جو ہیں توحید کے مختلف وہ بیان ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مختصراً شرک کا انجام وہ بھی بیان کیا ہے۔ اور آخری جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے یہ جو دین اسلام ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ایک آفاقی دین کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس میں سختی اس کو نہیں برتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ جو چاہے اس کو قبول کرے۔ اور آخر میں دعوت دین کے حوالے سے دو بنیادی جو ہیں ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ اس صورت کی آخری جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ایک وحی ہے اور دوسرا صبر کرنا ہے، کہ یہ دو بنیادی خصلتیں، دو بنیادی جو ہے صفات، اور کسی بھی داعی کے اندر یا دعوت دین کے کام کرنے کے لیے یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ان مضامین کے ساتھ آج کے اس درس میں ہم سورۃ یونس کو الحمدللہ مکمل کریں گے، ختم کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے سامنے جو ہے سورۃ ہود آئے گی، بڑی عظیم بڑی زبردست سورت ہے۔ تو آج کے اس درس کو شروع کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ یہ آج کی ان آیات میں آپ ایک لفظ کو غور کیجئے، یہاں پر آیت نمبر 107 میں فلا راد لفضلہ، تو دیگر جو ہیں حروف مد ہیں ان میں سے یہ تھوڑا سا مختلف اس انداز میں ہے کہ اس کے قانون کو آپ یاد رکھ لیں، اس کو کہتے ہیں مد لازم۔ تو مد لازم اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی حرف مد جب آتا ہے، جیسے یہاں پر الف ہے جس سے پہلے زبر ہے، تو یہ حرف مد ہے۔ تو حرف مد کے بعد اگر سکون ہو، سکون اصلی یعنی ایک پرماننٹ جو ہے وہ سکون ہو،
یا پھر کوئی تشدید ہو تو اس صورت میں اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس مد کو 6 حرکات جتنا لمبا کرنا چاہیے۔ تو یہ مد لازم ہے، لازمی طور پر کمپلسری ہے، اس کو اسی طرح اسی انداز میں اتنا ہی لمبا کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس کو شارٹ کر کے فلا راد لفضلہ اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی طرح پڑھیں گے فلا راد لفضلہ، تو یہ لمبا اس کو کیا جائے گا۔ تو یہ بس ایک اہم بات آج کے اس تلاوت کے اندر تھی۔ آگے اب ہم ان آیات کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک، قل آپ فرما دیجئے، یا ایھا اے الناس لوگو، ان کنتم ان اگر، کنتم تم سب ہو، فی شک فی شک میں شک جو ہے وہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی بھی شک میں، یعنی اگر تمہیں کوئی بھی شک ہے، من دینی من سے یا میں سے، دین دین کو کہتے ہیں، اور دینی یعنی میرے دین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، یعنی دین اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں میرے اس دین اسلام میں کسی قسم کا کوئی شک ہے، فلا فا تو لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، الذین ان لوگوں کی جو تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ من سے، دون سوا یا الگ، اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو جان لو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولیکن اور لیکن، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کی، الذی وہ جو، یتوفاکم یتوفا وہ فوت کرتا ہے۔ اور یہ لفظ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وفا کا، کہ فلاں شخص بڑا وفادار ہے۔ تو وفا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو کسی کا حق بنتا ہے اس کو پورا کر دیں، پوری چیز ہو۔ تو یتوفا کے اندر، فوت ہونے کے اندر بھی یہی اصل میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس سونے کی حالت میں اگر تو واپس وہ اٹھ جائے تو یہ تو نیند تھی، لیکن اگر وہ پورا ہی جو ہے بالکل سو گیا اور اب اس کے بعد کبھی اٹھتا نہیں ہے، تو اس پورے لے لینے کو، اس کی جان کو پوری طرح قبض کر لینے کو یتوفا کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی پورا لے لینا۔ تو جس کو ہم ایک لفظ میں بولیں تو کہتے ہیں فوت ہو گیا یا فوت کرنا۔ تو یہاں پر وہی لفظ ہے، اللہ فرماتے ہیں الذی یتوفاکم، یعنی وہی ہے جو، یعنی وہ اللہ ہے جو یتوفاکم تم سب کو فوت کرتا ہے، یعنی تم سب کی جانیں وہ قبض کر لیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ و اور امرتو میں حکم دیا گیا ہوں، یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس ٹینس ہے۔ امرتو میں مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کہ اکونا میں ہو جاؤں، کانا یکونو یہ وہی ہے کن فیکون والا، یعنی ہو جانا، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من میں سے، المؤمنین ایمان والوں، مومنوں میں سے، فرما برداروں میں سے، وَأَن اور یہ کہ، ان کا مطلب یعنی کہ، یہ بار بار دیکھیے آ رہا ہے، تو ایک لفظ یاد کر لیں تو کئی دفعہ یہ لفظ دہرایا جاتا ہے، تو اس کا معنی ہمیں آسان ہو جائے گا۔ عقیم سیدھا رکھ، اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے، حکم کی بات پیچھے آئی تھی نا، تو امرتو، تو وہی امرتو کا لفظ جو ہے، جیسے من اکونا من المؤمنین یعنی میں مومن ہو جاؤں، مومنوں میں سے ہو جاؤں، تو وہی امرتو آگے چل رہا ہے، اسی کا آگے یہ کنٹینیوٹی ہے، اسی کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ وَإِن اور یہ کہ، عقیم سیدھا رکھ، وجہ کا اپنے چہرے کو، یعنی مجھے اس کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سیدھا رکھوں، کہ سیدھا تو رکھ، سیدھا رکھ وجہ کا اپنے چہرے کو، للدینی دین کے لیے، تو لیے، دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، ولا اور نہ، یکسو کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی جس کا چہرہ ایک ہی سمت میں ہو، یکسو یہ اردو کا ایک لفظ ہے، پرانے زمان میں اس طرح کی اردو بولی جاتی تھی، آج کل نئے لوگ نہیں سمجھتے۔ تو یکسو یعنی ایک طرف چہرہ ہونا، ادھر ادھر چہرہ نہ پھیرنا، بلکہ ایک ڈائریکشن میں، ایک ٹارگٹ جو ہے اس کی طرف منہ کر کے اس طرف اگر چہرہ کیا جائے تو اسے بولتے ہیں یکسو ہونا۔ ولا تکونن اور نہ، ولا اور نہ، تکونن آپ ہرگز نہ ہوں، اور ہرگز کا معنی کہاں سے آیا ہے، تکونن، یہ نون کے آخر میں جو نون مشدد آئی ہے نا، تو اس تشدید نے اس لفظ کے معنی میں بھی شدت پیدا کر دی ہے۔ ولا تکونن اور نہ آپ ہرگز ہوں، من المشرکین مشرکوں میں سے، ولا تدو ولا اور نہ، تدو تم پکارو، من دون اللہ من سے، دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ میں سے یعنی کسی کو بھی تم مت پکارو، کیوں، ما جو، لا ینفعو کا، لا ینفعو کا نہیں وہ نفع پہنچاتا، ینفعو نفع پہنچانا، یہ نفع اردو کا لفظ ہے،
جو نہیں پہنچاتا نفع کا آپ کو، کوئی فائدہ نہیں دیتا وہ آپ کو، ولا اور نہ ہی یضر کا وہ نہ کوئی ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے آپ کو، فَإِن پھر اگر فعلتا آپ نے یہ فعل کیا، آپ نے یہ کام کیا، یعنی اس طرح کا شرک غیروں سے مانگنا اگر آپ نے یہ کر لیا، فَإِنَّكَ فا تو ان بے شک کا آپ اذن کا مطلب جب یا تب اس وقت من الظالمین من میں سے الظالمین ظالموں سے، تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن اور اگر یمسس کا میں مس کرنا، چھونا، پہنچنا، یہ اس معنی میں عربی میں آتا ہے، اور اگر چھو جائے، پہنچ جائے آپ کو، اللہ یعنی اگر یمسس کا اگر پہنچائے وہ، یمسس یعنی وہ پہنچائے کا آپ کو، اللہ بدرن کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشف یعنی دور کرنے والا، لہو اس کو، اللہ سوائے یا مگر، وہ یعنی وہی ہے جو اس کو دور کرے، اس کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن اور اگر یرید کا وہ یرید کا وہ ارادہ کرے، یرید ارادہ کرنا کا آپ کے ساتھ، بخیرن بھی ساتھ خیرن کوئی بھی بھلائی، اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، فلا تو نہیں، رادہ رد کرنے والا، لفضلہ لیے یا فضل لی کو فضل ہی اس کے، تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے فضل کو کوئی لٹانے والا، روکنے والا پھر نہیں ہے دنیا میں۔ یصیب وہ پہنچاتا ہے، بھی اس کو، من جسے، یا جو، یشاء وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اتنا وہ پہنچا دیتا ہے اس کو، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، یعنی جتنا فائدہ وہ اور یا خیر پہنچانا چاہے وہ پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، وہ ہوا اور وہ، الغفور بہت بخشنے والا ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بہت کا معنی الف لام کی وجہ سے ہے، جیسے الحمد کا معنی ہم کرتے ہیں بہت زیادہ تعریف، تو یہاں پر بھی اسی طرح الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ کل آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، یہ وہی والا سیگا ہے جو شروع میں آج کی آیت نمبر 104 میں استعمال ہوا، وہی انداز ہے ہو بہو، یا ایہا الناس اے انسانوں، اے لوگو، قد یقیناً، جاءکم آ گیا، تم سب کے پاس، الحق الحق یعنی خاص حق جو اصل حق ہے، یعنی قرآن مجید، یہ دین، یہ آ گیا آپ کے پاس، من ربکم من سے یا طرف سے، ربکم تم سب کے رب کی طرف سے، فمن پھر جو، اہتدا ہدایت کو جس نے اپنایا، پھر جو ہدایت کو اپنائے، فانما تو، انما اس کے سوا نہیں، یعنی یہ اس کو کہتے ہیں حصر کا جملہ، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پھر ہو سکتا، یعنی یقین مانے کہ پھر یہی ہوگا، فانما تو یقیناً، یہتدی تو وہ ہدایت کو اپناتا ہے، یعنی فمن اہتدا فانما یہتدی، یعنی جس نے ہدایت کو اپنایا تو یقیناً وہ ہدایت کو اپناتا ہے، یعنی جو خود ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ ہدایت کو اپناتا ہے، ہدایت کو پاتا ہے، کیوں؟ لنفسہ ہی اپنے نفس کے لیے، تو اس نے اپنے نفس کے لیے خود فائدہ پہنچا لیا، ومن اور جس نے ضل گمراہی اختیار کی، فانما تو اس کے سوا نہیں، یا یقیناً، یضل وہ گمراہی اختیار کرے گا، علیہا اپنے ہی اوپر، علا اوپر، ہاں اپنے، یعنی وہ اپنے نفس کے خلاف، اپنے مخالف، اپنے ہی اوپر وہ گمراہی کو وہ اختیار کرے گا، وما انا اور نہیں، انا میں، علیکم تم سب کے اوپر، بھی وکیل یعنی کسی قسم کا کوئی وکیل میں تم پر نہیں ہوں، میں کوئی تمہارا وکیل، تمہارا نگران نہیں ہوں کہ مجھ سے پوچھا جائے، میں جواب دے نہیں ہوں، واتبع اور اتباع کیجئے، اور اتباع کرو آپ، پیروی کریں، ما یوحا ما یعنی جو، یوحا وہی کیا گیا، یعنی جو بھی وہی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں، الیہ کا آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو بھی وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں، وصبر اور دوسرا حکم فرمایا وصبر اور صبر کریں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یحکم اللہ کہ فیصلہ کر دے اللہ، یحکمہ میں حکم یعنی فیصلہ کرنا، وہوا اور وہ، خیر بہتر ہے، سب سے بہترین ہے، الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں۔ تو یہ آج کی آیات تھیں، اب آج ان کے آگے پھر ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ
وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس آیت کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب کرنے کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں ایک آخری حتمی جو ہے بیان وہ جاری کر دیں۔ لیکن یہ بات کرنے سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا، آج یہ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کا ان سے کیا تعلق ہے، کیا ربط بنتا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے درس پڑھا اس میں ہم نے دیکھا، یہ ایک واقعہ ہم نے قرآن مجید میں یہاں پر ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے قوم یونس کی ایک مثال تمام بنی اسرائیل اور تمام مشرکین مکہ کے سامنے رکھی کہ انسان کو حق کو پہچان لینا چاہیے اور اللہ رب العزت سے ڈر جانا چاہیے، اور جو نشانی اگر ان کے سامنے آ جائے، اگر کوئی ڈراوا ان کے سامنے آگے آ جائے، تو جیسے ان کے سامنے یونس علیہ السلام کا نکل جانا اس بستی سے، یہ ان کے لیے ایک ایسی خبر تھی کہ جس سے انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا اور سمجھ لیا، بھانپ لیا ان لوگوں نے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب یونس علیہ السلام جس بد دعا کو کر کے گئے ہیں اب وہ عذاب ہمیں آ لے گا۔ اس لیے ان سب نے حکمت سے کام لیا، عقل سے کام لیا، اور اپنے نبی کی بات کے اوپر لبیک کہا، اس کو مان لیا، اور پھر جو ہے ان سب نے اسلام قبول کر لیا، ان سب نے اپنے نبی کے دین کے اوپر ایمان لائے، اللہ سے توبہ استغفار کی، اور یعنی اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے ساتھ درست کر لیا۔ تو یعنی یہ ایک دعوت فکر تھی، بڑی زبردست قسم کا اس میں انداز تھا کہ انسان کو ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ضدی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب اس کے سامنے حق آ جائے، جب اس کو سمجھ آ جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار اگر کر لے انسان، تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے کہ اگر عذاب کا ارادہ ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت اس عذاب کو واپس لوٹا دیتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو کیا پڑی ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے، جبکہ وہ یستغفرون، اگر وہ استغفار کرنے والے ہوں، یعنی جب تک انسان استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ایک مخلوق کو اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کرے، لیکن انسان خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست، بڑی پاورفل دعوت فکر جو ہے ہمیں پچھلے درس میں ملی تھی، اور اس یقین دہانی کے بعد کہ جن کو آخری آیات میں پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا کہ جو مرضی پھر ہو جائے، اگر لوگ نہیں مانتے نہ مانے، جو مدد و نصرت ہے وہ صرف انبیاء اور صالحین کے لیے ہے، ان کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو اب کھل کر مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ سے آپ برات کے اعلان کا حکم اللہ رب العزت نے کر دیا کہ آپ اظہار کر دیں، یعنی اب جب حق واضح ہو گیا ہے، سب طرح سے جو دعوت کا انداز ہوتا ہے، دعوت کی جو کہہ لیں دعوت کی جو ضرورت تھی اور جس انداز میں دعوت دینا تھی، اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں یہ دعوت دے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح انداز میں مثالوں کے ذریعے سے قوم نوح کی مثال دے کر، فرعون اور اس کے لشکروں کی مثال دے کر، اور آخر میں یونس علیہ السلام کی اس قوم کی مثال دے کر اللہ نے بڑے واضح انداز میں حق کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مان لاتے، تو پھر اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب معاملہ کیا ہے؟ اب ایسا نہیں کہ اب ان کے ساتھ کسی بھی اور درمیانے راستے کے اوپر جو ہے کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے، نہیں، پھر اب یہ معاملہ اس طرح سے نپٹے گا کہ اب کھلے عام جو ہے ان کے جو باطل نظریات ہیں، کھلے عام جو ان کے مشرکانہ انداز اور مشرکانہ جو روش ہے، اب آپ ان سے برات کا اظہار کریں، آپ واضح طور پر اس کے کفر کا اظہار کریں، اور یہ اعلان واضح طور پر کر دیں۔ یعنی یہاں پر یہ دیکھیے ایک دائی کے لیے کتنا ہی بہترین انداز اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ایک دائی وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنی کوشش کے ساتھ واضح کر دیتا ہے، پھر یہ نہیں کہ جناب نہیں ہم نے جوڑ کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، چاہے اس کی خاطر جو ہے توحید کی دھجیاں بکھیرنی پڑ جائیں، چاہے شرک کو اپنانا پڑ جائے، چاہے جو ہے یعنی جو شرک کے نعرے لگانے والے ہیں ان کے نعروں کا ساتھ دینا پڑ جائے، یا وہاں پر خاموشی اختیار کرنی پڑ جائے۔ بہت سے آج آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں بڑے ہی کھلے انداز میں، واضح انداز میں یہ پیغام دے دیا ہے، اور یہ پیغام مختلف نہیں ہے اس پیغام سے کہ جو اللہ رب العزت نے آخری پارے کی آخری صورتوں میں سے سورۃ الکافرون کے اندر اللہ نے جو دیا، وہاں پر بھی یہی فرمایا تھا، کل یا ایھا الکافرون۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ نے یہ دھکے چھپے انداز میں نہیں کہا کہ نہیں کسی اور انداز میں ان کا نام رکھ دیں، اللہ نے واضح کہا کہ آپ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، یعنی کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟
کیونکہ جب تک آپ کھل کر اس کا اظہار نہیں کریں گے تو اگلے یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم بھی حق پہ ہی ہیں، ہم بھی ٹھیک ہی ہیں۔ تو یہی اصل میں وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں یا اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی شرک کا اظہار کرتے ہیں، شرک کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہوئے بھی اہل بدعت بنتے رہتے ہیں، اہل بدعت کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، ان کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ یہ وہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان میں حد فاصل جو ہے، جو درمیان میں ایک لکیر کھینچنی چاہیے تھی، وہ لکیر نہیں کھنچتی ہے۔ یہ لکیر کھینچنا بہت ضروری ہے، اس کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی کا حکم فرمایا، یعنی یہ کوئی آپشن نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے کیا کل، اور یہ فعل امر ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ اور یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد رسول اللہ، یہ ہم سب کے لیے اسوۃ الحسنہ ہے۔ یعنی آج کوئی دائی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، میں تو اپنا انداز اپناؤں گا، میں تو جناب بڑی نرم نرم باتیں کروں گا۔ ہاں، آپ جب ان کے ساتھ بات چیت کریں یقیناً نرم بات کیجئے، دعوت جب دیتے ہوں تو دعوت میں نرم انداز اختیار کیا جائے۔ لیکن جب وہ لوگ واضح طور پر دعوت کو ٹھکرا دیں اور اپنے اس شرک کے اوپر، اپنی بدعات کے اوپر پکا رہنے کی ضد کر لیں، تو اس کے بعد پھر ان کو واضح پیغام دیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، پھر اس کے درمیان میں ان کو واضح رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسی گمان میں رہے کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ ایک مشورہ دے رہے تھے، یہ کوئی آپشنل چیز تھی، چاہے مان لیں چاہے تو نہ مانیں، یہ بھی حق پر وہ بھی حق پر، یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ہر ایک ٹھیک نہیں ہے، ہر ایک جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دوزخ کے اندر، یعنی اس امت میں جو دنیا کے اندر اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ اگر ہر ایک ہی صحیح کے اوپر ہے، اگر ہر ایک ہی ٹھیک ہے، تو پھر دوزخ میں کون جا رہا ہے؟ تو پھر دوزخ میں جانے والا کون ہے؟ تو لہٰذا یہ دوزخ میں جانے والے یہی لوگ ہیں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اظہار برات کرنا یہ بہت بڑا اسلام کا ایک عقیدہ ہے، جسے عقیدہ ولا والبرا کہتے ہیں، اور یہ ایک انداز ہے، یہاں پر اس کو بڑے مختصر انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک، کہ اے انسانوں، تو پہلی بات تو یہ کہ سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے۔ تو یہ اس دین کے آفاقی ہونے کی علامت ہے کہ یہ پیغام یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ جیسے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کن کے لیے آئے تھے؟ وہ بنی اسرائیل کو ایک حق کے اوپر لوٹانے کے لیے آئے تھے کہ جو راستے سے بھٹک گئے تھے۔ اسی طرح بہت سے انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے تو ایک خاص قوم، ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص نسل کے لیے، ایک خاص کنبے قبیلے کے لیے آئے تھے۔ لیکن یہ جو دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کو دے کر بھیجا گیا ہے، یہ جو دین اسلام ہے، جو قرآن کریم ہے، اس کی جو ہدایات ہیں، یہ آفاقی ہیں، ان کا تعلق تمام انسانوں سے ہے۔ کل یا ایھا الناس کہہ کے اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا ان کنتم فی شک، اگر تم میں کسی قسم کا شک ہے۔ اب شک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک کسے کہتے ہیں؟ شک کا معنی یہ ہے کہ ذہن میں کسی چیز کے حق ہونے یا ناحق ہونے کا برابر امکان ہو، کہ شاید صحیح ہو شاید نہ صحیح ہو۔ تو جب تک انسان کے اندر یہ جو شک رہتا ہے نا، انسان نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اگر اس کی ذہنی کیفیت کو ترازو میں تولا جائے تو اسے نہ حق کہہ سکے نہ اسے جو ہے باطل کہہ سکے، تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا ہی گڑبڑ والا ہوتا ہے، اور یہ اصل میں کفر ہی ہوتا ہے، یہ پھر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے لیکن اس کو دین کے کسی معاملے میں شک بھی ہے، تو میرے بھائی اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حق ہے یا باطل، وہ جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتا ہے، وہ کسی ایک سائیڈ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حق اور ایمان جو ہے، یہ جو شک ہے اور جو ایمان ہے، یہ دونوں، یقین اور ایمان، یہ دو ڈیفرنٹ کیفیات ہیں۔ یہ دونوں کیفیات بیک وقت ایک شخص میں نہیں ہو سکتی ہیں، یہ دونوں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا یا ایمان ہوگا یا پھر شک ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آخری شک کو بھی دور کرنے کے لیے یہ جملہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں ذرا بھی شک ہے من دینی، میرے دین کے بارے میں، تو یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر یہ یہاں پر یہ دیکھیں ان کنتم بھی ہے، اگر کا بھی ایک لفظ بولا گیا ہے، تو اللہ رب العزت کے ایک ایک لفظ کے اندر حکمت ہے۔ تو اگر کا لفظ بتاتا ہے کہ شک کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں، یعنی یہاں پر شک کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ واقعی دین میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں شک کیا جا سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، بالکل ایسی بات نہیں۔ یہ دین بلا شبہ بغیر کسی شک و شبے کے ہے، جس کا اللہ رب العزت نے اظہار قرآن مجید کی دوسری سورۃ البقرہ کے اندر، اس کی دوسری آیت کے اندر کر دیا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب،
کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جیسے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس دین میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس نبی کے اندر بھی اور اس کی رسالت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی اس میں نہیں ہے. لیکن اگر کہہ کر ایک فرض بفرض محال کی بات کی جا رہی ہے کہ فرض کرو کہ تمہیں اس میں کوئی شک ہے، یعنی اس دین میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تمہیں اگر میرے دین میں کوئی شک لگتا ہے، حالانکہ یہ اتنا واضح ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دین اتنا واضح ہے کہ اس کا حلال بھی بین ہے اور اس کا حرام بھی بین ہے. اس کا حلال اور حرام بالکل بین ہے، اور اس کی راتیں جو ہیں دن سے زیادہ روشن ہیں. اتنا بہترین، اتنا اجلا ہوا نکھرا ہوا یہ دین ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں پھر بھی اگر اس میں کوئی شک ہے تو سن لو کہ میں ایک اللہ کے سوا تمہارے معبودوں میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا. یعنی تمہیں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ڈاؤٹ یا شک تو تب رہے کہ میں یہ مان لوں کہ ہاں ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے ایک دعوت بھی دی تھی ایک دفعہ، انہوں نے کہا کفار مکہ نے کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر دیں گے، خالص ایک اللہ کی عبادت کر لیں گے. تو اگر اس دعوے کو، اگر اس دعوت کو قبول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تو پھر ظاہر ہے معاملہ شک میں پڑ جاتا کہ پھر اس کا مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ تو ہماری بات بھی مان رہے ہیں اور اپنی بات بھی کر رہے ہیں. تو نہیں میرے بھائی، انسان یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، تو یہ جو ہے شک اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ یہ دین جو ہے بالکل واضح ہے. ہاں، اس کی باؤنڈری جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو یعنی باؤنڈری کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، جو شک کی باؤنڈری ہے جس میں شبہات ہیں، یعنی حلال بین ہے، حرام بین ہے، لیکن دین میں اس کے بعد کیا ہے؟ شبہات. تو شبہات کی طرف انسان جائے ہی نہ. یہ جو شبہ ڈالتے ہیں نا کفار، یہ جو شبہ ڈالتا ہے نا شیطان، اس کی طرف انسان جائے ہی نہیں. اس دین کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ شبہ، یہ شک جو ہیں یہ دین کے باہر کی چیزیں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر تمہیں شک ہے تو پھر میرا دعویٰ سن لو کہ میں جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کرتا ہوں. فلا اعبد، میں بالکل عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا، تم عبادت بھی کیسے کرتے ہو؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ یہی اصل میں بہت بڑا نقطہ ہے جس میں آج کی جو امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ آج بھی اسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. آج اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے شیطان نے ان کے دلوں کے اندر شک ڈال دیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم اللہ کو بھی تو مانتے ہیں، ہم تو اللہ ہی سے ہی مانگتے ہیں، ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہماری دعائیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن کس کے واسطے وسیلے سے؟ ان بزرگوں کے واسطے کے اور وسیلے سے. ہم مانگ تو اللہ سے ہی رہے ہیں. ہم جو داتا صاحب جاتے ہیں تو ہم داتا دربار والوں سے نہیں مانگتے، ہماری دعائیں اللہ کے پاس ہیں، لیکن یہ ہمارے سفارشی ہیں. تو اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں قرآن میں اس کا بڑا واضح کھلا ڈلا رد کر رکھا ہے کہ یہ جو سفارشی ہیں یہ اصل میں اللہ کو یہ ایسی بات بتاتے ہیں کہ جس کا اللہ کو علم نہیں ہے. یعنی یہ سفارشی، اللہ نے تو ان کو سفارشی نہیں بنایا ہے، تو تم نے ان کو سفارشی کیسے بنا لیا؟ کس نے تمہیں یہ کہا کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں؟ تو یہاں پر اسی بات کو اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ فرمائے انہیں کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، یعنی ایک طرف تم اللہ کو عبادت کرتے ہو، پھر اللہ کے ساتھ اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ تم اوروں کو بھی عبادت کر لیتے ہو. تم نے ان کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے کر رکھا تھا. یہ مشرکین مکہ، اس کے بارے میں اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو اپنی غلط فہمی دور کر لے. یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو بیٹے بیٹیاں دینے والا مانتے تھے. یہ اللہ رب العزت کو جو ہے اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر سمجھتے تھے. یعنی اللہ رب العزت کی ربوبیت میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، اللہ رب العزت کی رب ہونے میں ان کو ذرہ برابر کوئی شک نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود یہ پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ عبادت کے اندر تھا، جو یہاں پر لفظ اللہ نے کہا ہے کہ تعبدون من دون اللہ، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ رب تو نہیں ہے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے آج دیکھیے کتنے لوگ قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، کتنے لوگ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو یہ وہی انداز ان کا تھا. تو اللہ کے پیارے حبیب نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا کہ جن کو اللہ کے کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو. بلکہ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَٰكِنْ عَبْدُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. اب یہاں پر ایک بڑی ہی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اب غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے پہلے، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اظہار کیا ہے اپنے دین کا، اپنے عقیدے کا، تو اس میں پہلے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ یہ بعد میں کہا ہے، اور پہلے غیر اللہ کی عبادت کا رد کیا ہے. یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، اور اس نقطے کو سمجھ لیں بات
کیونکہ بہت سے مسلمان کیا کرتے ہیں، اپنے جس دین سے آئے ہیں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیں تو ہم میں اکثر جو ہے ایک دو پشت پیچھے جائیں نا آباء و اجداد میں، تو ہم میں سے کوئی سکھ نکلے گا، کوئی ہندو نکلے گا، کوئی اور برہمن نکلے گا، کوئی کچھ نکلے گا، کوئی کچھ نکلے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہم لوگوں میں سے جب لوگوں نے دین کو، اسلام کو اپنایا تو کس انداز میں اپنایا؟ ہمارے ملکوں میں جو دین ہمیں نظر آتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہے، پہلے اپنے پرانے دین کو پراپرلی اس کو صفایا نہیں کیا، جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے اس کو نہیں چھوڑا اور اللہ رب العزت کی عبادت شروع کر دی، جس سے ایک نئے قسم کا دین ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ جس میں غیر اللہ کو بھی خوش کیا جاتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہمارے سامنے معاملہ ہے کہ جو مشرکین مکہ کے اندر بھی اسی قسم کا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے پہلے جو کیا ہے، لا اعبدو، پہلے انکار ہے، پہلے نفی ہے کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو پہلے اس کا میں انکار کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ پہلے اس لا سے گزرے اور اس چیز کو سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی طور پہ عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ ہاں، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ مکر ہے، وہ بنائے ہوئے ہیں، وہ گھڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور بعد میں اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ انکار کر لیں، جب ان کے باطل معبودوں کا انکار کر لیں تو تب اس کی طرف آئیں، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، تب پھر کہیں کہ ہاں میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت میں اس کی دلیل بھی دی ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کیوں کی جائے۔ فرمایا الذی یتوفاکم، کہ وہ کہ جو تمہیں فوت کرتا ہے، جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرف دلیل بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک دھمکی بھی ہے کہ اگر تم شرک پر قائم رہے تو اس اللہ کو کیا جواب دو گے جو تمہاری روح قبض کرتا ہے؟ تمہیں اسی کے پاس تو جانا ہے۔ یعنی جب روح وہ قبض کرتا ہے، جب سب کی روحیں اس کے قبضے کے اندر ہیں، تو تب مرنے کے بعد جب اس کے سامنے جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے؟ کیا جواب دو گے؟ جب وہ تم سے سوالات کرے گا تو اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ فوت کرنا، یہ روحوں کو قبض کرنا اللہ کے علاوہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کے دیگر مقامات کے اوپر اس کی خوب وضاحت کی ہے، جب وہ مقامات آئیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ لیکن یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو نہ زندہ کر سکے نہ مار سکے، کوئی ہستی زندہ نہیں کر سکتی، کوئی ہستی مار نہیں سکتی۔ اور یہ جو جھوٹے واقعے، جھوٹے قصے بنا رکھے ہیں کہ جناب فلاں فوت ہو گیا تو فلاں بزرگ نے اس کو زندہ کر دیا، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب رانگ نمبر ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی جو ہے زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یتوفاکم، یعنی اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی فوت کر سکتا ہوتا تو اس چیز کو یہاں پر ذکر ہی نہ کیا جاتا، اس کو اللہ کی صفت کے طور پر ذکر نہ کیا جاتا کہ یہ تو صفت اوروں کی بھی ہے، اور بھی زندہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کی کیا خصوصیت ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالص اللہ کی صفت ہے، یہ خالص اللہ کی خصوصیت ہے کہ وہ فوت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مارنے پہ قادر نہیں ہے۔ تو اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ انسان غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے گا کہ جب وفات دینا، جب جان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جان اور روح کو قبض کرنا وہ اللہ کا اختیار ہے، تو پھر باقیوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ تو انسان، اس کے اندر ایک جرت اور بہادری آئے گی اور انسان غیر اللہ سے ڈرے گا نہیں، بلکہ جرت اور بہادری کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت پہ وہ جڑا رہے گا۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پیارے حبیب آپ یہ بھی فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مجھے تو یہی مومن رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے بھی جو ہے، یعنی اللہ کے نبی بھی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لے کے آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مومن ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر سر جھکانے والے ہیں، اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ پابندی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی، اس کے بتائے ہوئے پیغامات کی، اللہ کے جو دی ہوئی شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، تو آج امت میں سے کوئی شخص کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم طریقت کو ماننے والے ہیں، شریعت کو نہیں مانتے؟ غور کیجیے، اس کے اندر بھی کتنی زبردست حکمت ہے کہ میں مومن ہوں جب اللہ کے نبی ایمان لانے والے ہیں، جب اللہ کے نبی اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، تو کوئی شخص آج کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب مجھ پر شریعت نہیں لگتی ہے، میں طریقت کا ماننے والا ہوں، میں شریعت سے مبرہ ہوں، میں شریعت سے پرے ہوں، شریعت کے قوانین مجھ پر لگتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص
یہ مانتا ہے تو جان لیں کہ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے، اللہ کے بھیجے ہوئی اس وحی سے، اس قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے اور اس کا دعویٰ کچھ اور ہی ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، یعنی ایمان کے حکم کے بعد مجھے دوسرا حکم یہ ہے کہ ان اقم وجهك للدین حنیفا، کہ میں اپنے چہرے کو ایک حنیف دین، ایک یکسو دین کے لیے، اس کے لیے سیدھا رکھوں۔ یعنی یہاں پر حنیف کا مطلب یہ اصل میں ایک ڈائریکشن والا ہونا، بالکل سیدھا رکھنا ہے، یکسو ہونا ہے، یعنی جس کی ایک سے زیادہ راستے ہوں، جس کے سامنے ایک سے زیادہ منزلیں ہوں، وہ حنیف نہیں ہوتا ہے۔ حنیف اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہو، جو ایک ہی رب کی عبادت کرتا ہو، جو ایک ہی سے حاجتیں مرادیں اور اس کے سامنے اپنی جو ہے منتیں اور مرادیں رکھتا ہو، جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاتا ہو، اس کو کسی سے امید نہ ہو، اس کو کسی سے خوف نہ ہو، تو وہ اصل میں یکسو ہے۔ اس کو صرف ایک سے خوف آتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ایک ہی سے ڈرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، وہ ایک ہی ذات سے محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے محبت ویسی نہیں رکھتا ہے، تو یہ ہے اصل میں حنیف۔ اور اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے حبیب کو یہ حکم دیا ہے، تو کہتے ہیں نا کہ کہا ان کو ہے لیکن سمجھایا ہم کو ہے، کہ ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم سب اپنے چہروں کو خالص ایک رب کی طرف کر لیں، یکسو کر لیں، ایک طرف ہو جائیں، یعنی تمام باطل معبودوں کو ایک سائیڈ پہ کر کے ایک اللہ کا ہو جانا، اور حنیف بن کر مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونے کی تاکید یہ اللہ رب العزت نے کی ہے، کہ ایک تو آپ نے مشرکین میں سے نہیں ہونا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود تاکیدی الفاظ کے ساتھ کہا ہرگز نہ ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اتنی تاکید کی جا رہی ہے، تو ہمیں اس سے کتنا زیادہ ڈرایا گیا ہے، ہمیں اس کی کتنی تاکید ہے کہ ہم کتنا اس سے بچیں، کیونکہ یہ شرک بڑی ہی شدید چیز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرک کو واضح کرتے ہوئے ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک جو ہے اتنی شدید چیز ہے کہ یہ شرک جو ہے ایک ایسی چونٹی کی طرح ہے کہ جو چونٹی کالی چونٹی ہے، کالی رات ہے، کالا پتھر ہے، اس کے اوپر یہ چونٹی چلتی ہے، کیا تمہیں اس کی آواز آتی ہے؟ اگر تمہیں اس چونٹی کی آواز نہیں آتی تو یہ شرک اس چونٹی کی آواز، قدموں کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے، کہ اس کا پتہ نہیں چلتا اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو جناب بڑا موحد ہوں، میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کب اس نے شرک کر لیا ہے۔ اور اس کی وہ وضاحت کرتے ہوئے مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ کہہ لے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر یہ کتا نہ ہوتا یا کتیا نہ ہوتی، کتے کا بچہ نہ ہوتا، تو گھر میں چور پڑ جاتے۔ انسان کا یہ کہنا یہ شرک ہے، کہ انسان یہ کہے کہ اگر یہ کتا گھر میں نہ ہوتا، اگر یہ بطخ گھر میں نہ ہوتی تو چور پڑ جاتے۔ تو دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا، انسان یہ کہہ دے کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ایسا ہو جاتا۔ نہیں میرے بھائی، ہرگز ایسا نہ ہوتا اگر اللہ نہ چاہتا۔ تو ہر چیز اللہ کے چاہنے سے، اللہ رب العزت کے اذن سے ہوتی ہے۔ کوئی جو اگر اسباب کی طرف انسان کسی چیز کو لوٹاتا ہے کہ یہ چیز مجھے بچا سکتی ہے، یہ کتے کا بچہ جو ہے مجھے بچا سکتا ہے، یہ بھونکے گا ہم اڑ جائیں گے، چور ہم گھر میں نہیں آ پائیں گے، یہ بطخیں جو ہیں وہ شور کریں گی، گھر میں چور نہیں آ پائے گا۔ آج ہم اس کو ایک نئے انداز میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب میں بریک نہ لگاتا تو آج ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ نہیں میرے بھائی، آپ کے بریک لگانے سے نہیں بچے، آپ اللہ رب العزت کی وجہ سے بچے ہیں۔ تو لہٰذا یہ الفاظ ایسے الفاظ ہیں، ہم کہہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم شرک کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شرک کی وادی بڑی گہری وادی اور بڑی مخفی ہے۔ تو لہٰذا اتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ تو حنیف بن کر مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونے کی تاکید کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے مشرک دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ، غور کیجئے، ان کے شرک کس کے اوپر واضح نہیں ہے، سب جانتے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو کہتے کیا تھے کہ ہم دین حنیف کے اوپر ہیں، یعنی ہم دین حنیف کے اوپر ہیں۔ غور کیجئے، یعنی مشرکین مکہ شرک کر کے بھی اپنے آپ کو دین حنیف کے اوپر سمجھ رہے ہیں، اپنا دعویٰ ان کا یہ ہے، تو پھر شرک بھی کیے جاتے تھے ساتھ ہی ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حنیف بن کر مگر مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو، یعنی آپ نے ویسا حنیف نہیں بننا ہے جیسے حنیف یہ مشرک بنے ہوئے تھے، کہ حنیف بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔
اس لیے پہلے کہا کہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے چہرے کو خالص ایک رب کی طرف یکسو کر لیں، اور اس کے بعد کہا کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی ویسا حنیف نہیں بننا ہے۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ کسی طرح بھی مشرکین کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی طرح مشرکین کے ساتھ شامل نہ ہوں، نہ شرک جلی میں اور نہ شرک خفی میں۔ کیونکہ ریاکاری جو ہے نا، یہ بھی شرک ہے۔ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، انسان دکھلاوا کرتا ہے۔ جو دکھلاوے کی نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھلاوے کا روزہ رکھے اس نے شرک کیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے 3 لوگ لائے جائیں گے نا، ایک کہے گا کہ اے رب میں تو تیری خاطر جو ہے شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان تیری خاطر قربان کر دی۔ اللہ کہے گا اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر اس کو پاؤں سے گھسیٹو، جہنم میں پھینک دو کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس نے تو اس لیے کہا تھا کہ اس کو کہا جائے کہ یہ جری ہے، بڑا بہادر ہے، لوگوں نے کہہ دیا، بات ختم، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، آج اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی حال غنی کا ہوگا، یہی حال قاری قرآن کا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو شرک خفی ہے، یہ جو چھپا ہوا شرک ہے، یہ جو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو لہٰذا اس سے روکا گیا ہے کہ تم کہیں یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو حنیف سمجھو لیکن اس انداز میں شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اب ایک اور انداز میں اب شرک سے اور زیادہ نفی جو ہے اس کی جا رہی ہے، اور شرک سے روکا جا رہا ہے۔ اور غور کیجئے پکارا کس کو جا رہا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اللہ کے پکارنے سے منع کیا گیا ہے، مگر در حقیقت پوری امت کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن اصل مخاطب کون ہے؟ اصل ہم سب مخاطب ہیں، کیونکہ اس شخص کو منع کرنا جس نے نہ وہ کام کبھی کیا ہو نہ کبھی کرنا ہو، تو اس کو سمجھانا جو ہے وہ اصل میں دوسروں کو منع کرنے میں مبالغہ ہے اصل میں۔ یعنی دوسروں کو اصل میں اس اتنی سختی کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اس بندے کو ہم سمجھا رہے ہیں، جب اس بندے کو کہا جا رہا ہے کہ جس سے یہ شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، جس سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ کام کرے، تو پھر جن سے امید ہو سکتی ہے ہم عام لوگ ہیں، ہم عام امت ہیں، تو ہم تو شرک میں دن میں کئی دفعہ پھسلتے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو اور بھی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس میں اس تاکید کے اندر مبالغے کی خاطر اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ ایسا ہرگز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کوئی خطرہ ہے، ایسا بالکل ممکن ہی نہیں ہے، اور اصل میں اس میں ہمارے لیے تاکید ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہاں پر غور کیجئے لفظ کیا ہے، لا تدعو، اور تدعو کا جو لفظ ہے نا، یہ دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ترجمہ بھی یہاں پر کیا گیا ہے، مت تو پکار، آپ نہ پکاریں۔ یعنی پکارتا انسان کس کو ہے؟ غور کیجئے، آج کا انسان کس کو پکارتا ہے؟ آج کا مسلمان کس کو پکارتا ہے؟ غور کیجئے، کوئی کہتا ہے یا غوث پاک میری مدد کرنا، کوئی کہتا ہے یا علی میری مدد کر، کوئی یا حسین کے نعرے مارتا ہے، کوئی یا داتا کہتا ہے، کوئی یا گنج شکر کہتا ہے، کوئی جناب یا فلاں اور یا فلاں اور یا فلاں، یا کی ایک پوری لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو۔ یعنی ایک اور اس سے معنی آپ سمجھیں کہ جب انسان کسی اور کو پکارتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اللہ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اللہ کو پکارا جائے۔ اس نے سمجھا کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کا نام سمیع ہے، جبکہ ان میں سے کسی کا نام سمیع نہیں ہے۔ یہ سب مردے ہیں، زندے نہیں ہیں۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 20-21 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اللہ رب العزت وہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس دن، قیامت والے دن اٹھائے کس دن جائیں گے، ان کو تو اتنا علم نہیں ہے، تو ان کو آپ پکار رہے ہو۔ تو ان کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے لا تدعو، تم یہ دعائیں نہ کرو۔ اور دوسری شکل، کیونکہ آج بہت سے لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم تو ان کو کوئی عبادت تو نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اپنی دعا کر رہے ہیں ان سے کہ ہماری جو ہے ان کے آگے ہے اور ان کی اللہ کے آگے ہے، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے اور ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے، ہم ان کے آگے دعا کریں گے، یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے اور اللہ کو بتا دیں گے۔ اور کہتے ہیں جناب اللہ رب العزت کو، یعنی انہوں نے اتنا کم تر سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے لیے اتنی گھٹیا مثال دیتے ہیں کہ جناب جیسے بادشاہوں کو تک پہنچنے کے لیے سیڑھی یا چھت پہ پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے اور بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اس کے وزیر کے ذریعے جانا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے یہ ساری ضرورتیں ہیں۔
میرے بھائیوں، کیا اللہ کو علم نہیں ہے اس چیز کا؟ تو اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ لا تدعوا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اور ہم جو ہے اللہ رب العزت کو سبق پڑھانے چلے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے یہی مثالیں پیش کریں، اللہ کو ہم نے ایک چھت کے ساتھ ملا دیا، جبکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ عرشوں پہ ہو کر ہماری سنتا ہے۔ یہ رب ہے جو سمیع ہے، جو سننے والا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سہارا لے، کسی کا سہارا لے۔ جو سہارا لے وہ رب کیسا ہے؟ یعنی وہ تو ضرورت مند ہو گیا کہ اس کو ضرورت ہے کسی سہارے کی، اس کو ضرورت ہے کسی سیڑھی کی، اس کو ضرورت ہے کسی جو ہے وکیل کی یا کسی وزیر کی۔ میرے بھائی، یہ عام لوگ ہیں کہ جن تک پہنچنے کے لیے آپ کو وزیر چاہیے۔ اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو اللہ رب العزت نے تو واضح انداز میں یہ بات کی ہے کہ لوگ جب میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہیے کہ میں تو قریب ہی ہوں، اور اجیب دعوت الداعی، صرف سنتا نہیں ہوں۔ ان کے بارے میں تو سننے پہ بھی پھڈا ہے نا، سننے پہ بھی ایک معاملات ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں صرف سنتا نہیں، اجیب، میں تو اس کا جواب بھی دیتا ہوں، میں تو اس کو پورا بھی کرتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی ان میں سے کوئی سن بھی لے تو کیا قبول کرنے والا ہے؟ آگے ان آیتوں کا اور وضاحت انشاءاللہ آئے گی۔ تو اللہ اسی لیے فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، اور کیوں نہ پکارو؟ مَا لَا يَنْفَعُكَ، یہیں پہ دیکھیں بات واضح ہو گئی، کیوں نہیں پکارنا؟ اللہ نے واضح کر دیا، مَا لَا يَنْفَعُكَ، جو تمہیں کوئی نفع نہ دے سکے۔ یعنی جب وہ تمہیں کوئی نفع ہی نہیں دے سکتا تو پکارنا کیوں ہے؟ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ وہ نقصان پہنچا سکے۔ جب وہ آپ کا کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی نفع دے سکتا ہے، تو پھر اس کو پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ، تو پھر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر دیکھیے کتنے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے بات کر دی ہے۔ تو لیکن اس میں ایک اور اہم بڑا نقطہ ہے، وہ یہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں، آگے سے جواب کیا دیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اصل میں اسی کو پکارتے ہیں جو نفع نقصان دے سکتا ہے، ہمارے ولی تو نفع نقصان دے سکتے ہیں، ہمارے ولی جو ہیں، ہمارے ولی بزرگ، یہ جو انبیاء ہیں ان کی قبریں ہیں، یہ تو نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ یہاں پر تو صرف منع کیا نا، اس کو نہ پکارو جو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو ہم تو اس کو پکار رہے ہیں جو نفع نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہ جواب آگے سے ملتا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا بھی جواب دے رکھا ہے۔ تو یہ جب اگر کہیں تو سورۃ الاعراف کی آیت ان کو سنائیں۔ اللہ فرماتے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تم اپنے نفع نقصان کی بات کر رہے ہو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں اتنا نفع جتنا اللہ چاہتا ہے مجھے دے دیتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر مجھے غیب کا کوئی علم ہوتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی نقصان، میرے اوپر کوئی مشقتیں مصیبتیں نہ آتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پھر کسی کا نفع نقصان وہ کہاں سے آ گیا؟ دوسری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے بھی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی عظیم عظمت والی ذات کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، اللہ نے کوئی مخلوق ایسی پیدا کی ہی نہیں، اللہ نے کوئی شخص ایسا جنا ہی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی، جو اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان میں سب سے افضل ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پھر کوئی ولی جتنا مرضی بڑے سے بڑا آ جائے، کوئی بزرگ جتنا بڑا سے بڑا ضرور مرضی آ جائے، وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو اس کے سوا کوئی جو ہے وہ تو کیا ہے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو وہی جو ہے وہ یہ خیر پہنچانے والا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ تو پہنچا سکتا ہے،
لیکن اس کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اللہ نے بڑے واضح انداز میں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا. پھر بھی کیسے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. قرآن کو پڑھیے، آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. تو اس آیت کا صاف مطلب جو ہے وہ یہ مشرکین کو سمجھانا ہے کہ ہر قسم کے نفع نقصان کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اس سے اگلی آیت میں اس کی صراحت بھی پھر آ رہی ہے، آگے اس کی صراحت ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جائے کہ اگر آپ بھی یہ کریں تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اللہ نے قرآن میں سورۃ اللقمان میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظالم سے مراد اصل میں مشرک ہے، کہ آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے اگر نعوذ باللہ اگر آپ بھی ایسا کریں. تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، چاہے کتنی ہی بڑی گدی والا ہو، چاہے کتنا ہی بڑا پیر ہو، اگر وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھے گا، تو اللہ فرماتا ہے تو پھر وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، یعنی وہ بھی مشرکوں میں سے ہو جائے گا. اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے، یہ جو اگلی آیت جس کا حوالہ پیچھے آیا تھا، اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ اسی طرح کی آیت ہے جیسے سورۃ الاعراف میں آئی تھی کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے علاوہ کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی اس تکلیف سے آپ کو نجات نہیں دلا سکتا ہے. اور اسی طرح فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کر لے، یعنی اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی بھی آپ کے اوپر سے اس فضل کو دور نہیں کر سکتا ہے. یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں، آپ کے خلاف یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور اگر اللہ، یعنی لہٰذا ڈرنا اللہ سے چاہیے، کیونکہ اللہ نے اگر کوئی نقصان پہنچا دیا تو یہ سارے مشرکین مکہ سب صحابہ مل کے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس نقصان سے آپ کو نجات نہیں دلا سکتے ہیں. لہٰذا ڈرنا ہے کس سے؟ اللہ رب العزت سے. اور امید بھی کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے، کیونکہ وہ خیر پہنچا سکتا ہے. اور یصیب بہ من یشاء من عبادی، اور وہ یہ جو خیر ہے وہ پہنچاتا ہے کس کو؟ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے. یعنی مرضی بھی صرف اللہ کی چلتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ مرضی جو ہے اللہ رب العزت کے اوپر کوئی اور تھوپ سکتا ہے، جیسا کہ آج لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا، غوث پاک کے ہاتھوں اللہ مجبور ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کو ان لوگوں کو بچانا ہی پڑے گا جو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. میرے بھائیو، یہ بالکل جھوٹ ہے، بہتان ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعا مانگی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لوں، یا میں اور اسی کے طرح میں ان کی قبر کی زیارت کر لوں. پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک دعا میری قبول کر لی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے ان کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کے لیے دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا صاف واضح الفاظ میں کہ اے پیارے حبیب، جس کو آپ ایماندار بنانا چاہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بنا لیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ایمان دینا، یہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں. تو لہٰذا یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت کے ہیں. اللہ جس کو چاہے جو ہے فائدہ پہنچا دے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے جو مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور اس حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ کے پیچھے سوار تھا، یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے سواری پہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تو اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا. تو اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو مانگے، یعنی اس دھیان رکھ سے مراد یعنی تو اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے تو رک جا، جن کا حکم دیا ہے تو کر لے. یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کی محبت، اس کا خوف وہ تمہارے سامنے رہے، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ تیری مدد کرے گا. اور جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ بے شک اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی چیز کا فائدہ پہنچائیں تو اس چیز کے سوا نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے لیے پہلے لکھ دی ہے. اور اگر وہ سب جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی چیز کا نقصان پہنچائیں
تو اس کے سوا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، پہنچائیں گے جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے، یعنی اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، اتنا ہی فائدہ تمہیں دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، تمہیں ذرا برابر بھی وہ فائدہ اپنی مرضی سے نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، تو یعنی یہ فیصلے اللہ کر چکا ہے، یہ تقدیر اللہ لکھ چکا ہے، لہٰذا لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے مانگنے، ان سہاروں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت سے مانگا جائے، اللہ کے اوپر امیدیں باندھی جائیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، مختصر سی بات ہے، کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 3 آیات پر اگر کوئی محکم یقین کر لینا، یعنی جو شروع میں بات آئی تھی نا آج کے درس میں، شک کی بات، یعنی اس 3 آیتوں کو پکا کر لے، ان میں ذرا برابر اس کو شک نہیں ہونا چاہیے، 3 آیتوں کو محکم کر لے، یقین کر لے ان کے اوپر، تو انشاءاللہ مخلوق سے مستغنا ہو جائے گا، یعنی کسی مخلوق کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی کہ کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، کسی مخلوق کے سامنے جو ہے گڑ گڑانا پڑے، کسی کے سامنے جو ہے سر جھکانا پڑے، وہ مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اور وہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہی آیت ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 107، لکھ لیں اپنے پاس، سورۃ یونس کی آیت نمبر 107، جو اس آیت کے مفہوم معنی کو سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی خیر نہیں دے سکتا، خیر دے گا تو اللہ دے گا، مصیبت نقصان سے بچائے گا تو اللہ بچائے گا، اگر کسی مصیبت میں ڈال دیا ہے تو اللہ نے ڈالا ہے، کوئی امتحان ہوگا، اللہ اسی سے مانگے کہ مجھ سے یہ امتحان دور ہو جائے، اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل کر لے، تو یہ زبردست بات ہے۔ تو یہ ایک پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ دوسری آیت سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ تو جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے تو اس کے بعد کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، یعنی جس کو اللہ کھول دے جن معاملات کو، تو کوئی اس کو ان راستوں کو بند نہیں کر سکتا، اور جو اللہ بند کر دے اسے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ راستے، یہ جو مصیبتیں، یہ جو خوش قسمتی کے راستے ہیں، یہ جو رحمتوں اور برکتوں کے راستے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس طرح جو تنگ دستی اور تکلیف ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اللہ ہی کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہی اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ یعنی ہر ایک کا رزق جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو جس بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے تو کسی اور کے در پہ جائے گا نہیں۔ اچھا، رزق کو بھی سمجھ لیں، رزق صرف مال نہیں ہے، رزق میں آپ کی اولاد بھی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگے، وہ رزق ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح مال کی ضرورت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے، آپ کی دنیا ہے، آپ کی آخرت ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے رزق ہیں، اور یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے اوپر پکا یقین کر لیں، غیر اللہ سے مستغنی ہو جائیں گے، غیر اللہ سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ اور آخری بات آج کے درس میں مختصراً، اللہ فرماتے کل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تو اللہ رب العزت نے اس دین کے آفاقی ہونے کو پھر بیان کیا ہے، تیسری دفعہ آج کے درس میں تیسری آیت آئی ہے کہ جس میں یا ایھا الناس کہا جا رہا ہے، تمام دنیا کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا قد جاءکم الحق من ربکم، کہ حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، واضح قرآن آپ کے سامنے ہے، اور یہ حق جو ہے صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور آگے اللہ نے واضح فرما دیا اب جو ہدایت لینا چاہے تو اس نے اپنا فائدہ کرنا ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی نقصان اس کا اپنے آپ کو ہی ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی مجھے بھی تم پر کوئی داروغہ بنا کر، تم پر کوئی نگران بنا کر، کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تمہارے حصے کا مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، نہیں، مجھ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا مجھ پر فرض تھا کہ میں تم تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ اگر تم سیدھی راہ پر نہیں چلو گے تو اس کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، اس کا سوال تم نے خود اس کا جواب دینا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تو یہاں پر آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی طرف دھیان توجہ دلائی کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور تمام لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیں، بہت مختصر انداز میں اگر سمجھیں تو اللہ آخر میں اس سورت کی آخری آیت ہے، غور کیجئے، نچوڑ ہے پوری
سورت کا، قرآن مجید کے تمام پیغام کا، اس دعوت کا نچوڑ ہے کہ انسان جب بھی دعوت کا کام کرے تو کیا کرے؟ خود پہلے اتباع کرے، انسان قرآن و سنت کے اوپر خود بھی عمل کرے، اور کس پہ عمل کرے؟ ما یوحا الیکا، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے اس کی طرف جو ہے اس کے اوپر آپ اتباع اس کی کریں، اور اتباع کریں گے آگے دعوت کا کام کریں گے، وہی میسج آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور اس میں بڑی واضح اور اہم بات ایک اور مخفی وہ بھی ہے، یعنی جب آپ دعوت کا کام کریں گے تو آپ اپنے نظریات ان کی پیروی نہیں کریں گے کہ مجھے یہ لگتا ہے، میرے یہ نظریات ہیں۔ آج دیکھیے نا کتنے ہی فرقے ہیں، کتنی ہی جماعتیں ہیں، کوئی جناب آپ کو دیوبند کی طرف بلا رہا ہے، کوئی آپ کو بریلی کی طرف اور بریلی والے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی آپ کو جناب کسی اور یعنی نام کی طرف بلا رہا ہے۔ حتیٰ کہ آج کل یہ جو نئی جماعتیں ان میں بھی دیکھیے، کوئی آپ کو جناب مولانا مودودی کی طرف بلائے گا، کوئی فلاں مولانا کی طرف بلائے گا، یعنی یہ جو شخصیات ہیں، ان کے نظریات ہیں، کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر ان کی رہنمائی لی جا رہی۔ پھر اللہ کے نبی کدھر ہے جب ان کی رہنمائی آپ کو چاہیے؟ تو لہٰذا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اس کے اندر یہ میسج ہے کہ ہاں ان سب حضرات کے ان تمام اقوال کی کو مانا جا سکتا ہے جو وحی کے مطابق ہو، جو وحی کے مطابق نہیں ہے وہ چاہے کوئی بھی حضرت صاحب ہوں، جتنی مرضی پگڑی والے ہوں، جتنی لمبی داڑھی والے ہوں، ان کی اس بات کو دیوار پر مار دیا جائے گا اور قرآن و سنت کی پیروی کی جائے گی۔ لہٰذا دعوت جو ہے وہ شخصی نظریات، افکار، قصے کہانیوں اور رسومات اور بدعات کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، وہ وحی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دو چیزیں وحی کی گئی ہیں، ایک قرآن اور ایک اسی جیسی دوسری چیز، اور وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو قرآن و سنت کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کی طرف نہ بلایا جائے کہ جناب یہ کتاب پڑھی جائے گی۔ جو تبلیغی جماعت والے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ایک کتاب نکالتے ہیں جو کسی ایک شخص کی لکھی ہوئی اور ان کے اپنے نظریات اور فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں شخص نے فرمایا، لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں، کس سے کہانیاں ہیں۔ یا کوئی جائے گا تو رسومات اپنی وہ پھیلانا شروع کر دے گا، کہیں پہ جائیں گے تو بدعات پھیلانا شروع کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے آخری آیت میں نچوڑ بیان کر دیا ہے دعوت کی بنیاد کیا ہوگی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی نا اس کی دعوت دینی ہوگی، اس کی خود بھی اتباع کرنی ہوگی اور آگے دوسروں کو بھی وہی پہنچانا ہوگا۔ یہ ہے اصل میں وہ بات۔ اور پیچھے دیکھیے آج کی تمام آیات میں کیا ہے؟ توحید کا درس، توحید کی دعوت دینی ہوگی جس کے اوپر یہ وحی ہے، شرک سے بچانا ہوگا جس کے اوپر آج یہ تمام آیات آج کی جو ہم نے پڑھی ہیں اس کا پورا مرکزی خیال توحید اور شرک کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب آپ توحید کی بات کریں گے نا، جب آپ سخت باتیں کریں گے، جب اللہ کی وحی کی طرف بلانے کی باتیں کریں گے تو لوگوں کی طرف سے آپ کو پھر باتیں سننی بھی پڑیں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ، پھر اس کے نتیجے میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں پر پھر صبر بھی کریں، یہاں تک کہ اللہ آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے کہ دنیا میں غالب ہو کر کسے رہنا ہے۔ تو لہٰذا یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العصر کے اندر بھی مختصر سی صورت ہے لیکن یہی پیغام وہاں پہ بھی دیا ہے، اور چار وہاں پہ خصوصیات بتائی ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق کی وصیت کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے، صبر کی بھی وصیت کرنی ہے۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور آخر میں تو فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے، اور اس فیصلے کا ذکر قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کیا ہے کہ وہ فیصلہ اصل میں کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا والذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک برا ہی مانے۔ یہ شرک کرنے والے تو برا ہی مانیں گے لیکن اللہ رب العزت نے اس کو غالب کر کے رہنا ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ یعنی وہ اس کے ساتھ بالہدا ودین الحق، اور یہ دین حق اور یہ ہدا یہ وحی کے اندر ہی ہے جو جیسے آج کی آیت میں ہمارے سامنے۔ اور اس کے بعد دوسری ایک اور آیت آپ دیکھیے، اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ غور کریں یہاں پہ ایک شرط اللہ نے بتائی ہے کہ غالب تم ہی ہوگے، یہ فیصلہ تمہاری حق میں ہونے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ کا جو یہاں پہ بات ہوئی ہے وہ فیصلہ تمہاری حق میں ہوگا، کب؟ ایک شرط ہے اس کے اندر، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہو گے۔ اگر تم نے ایمان کو چھوڑ دیا تو پھر یہ تمہارے ساتھ پہ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی جب تم نے شرط کو چھوڑ دیا ہے تو پھر غور کریں جب تم مومن نہیں رہے
تو پھر جو فیصلہ ہے وہ بھی اس کے حق میں ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کوئی ایسے ایگریمنٹ نہیں کر رکھا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والے بنیں، اور پھر اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ اپنے فیصلوں کے اوپر پھر ہمارے حق میں فیصلے کرے کہ اس دین کو غالب کر دے، ہمیں ہی اعلیٰ کر دے، ہمیں ہی غالب کر دے۔ آج جو ہم غالب نہیں ہیں، آج جو ہماری یہ حالتیں ہیں نا، یہ اس کی وجہ ہم خود ہیں کہ ہمارے اپنے ایمان کے اندر کمی ہے، ہمارے اپنے ایمان کے اندر شک ہے، ہمارے ایمان کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے، ہماری جو توحید کی حالت بہت بگڑ چکی ہے، ہم شخصیت پرستی کے اندر پڑ چکے ہیں، ہم لوگوں نے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر در در کی جو ہے خاک چھاننے کو اس کو دین سمجھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس باطل دین سے جو ہے وہ اس سے نجات دلائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سامنے حق کو واضح کر چکا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس حق کو پہچاننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو تسلیم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔